آپ کے نام پر رجسٹرڈ سم آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ آپ صبح اپنے گھر پر پرسکون چائے پی رہے ہیں اور اچانک آپ کے دروازے پر پولیس آپ کو گرفتار کرنے پہنچ جائے، وہ بھی سنگین جرم کے الزام میں، اور وجہ صرف یہ ہو کہ ایک ایسا سم کارڈ جو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں وہ آپ کے شناختی کارڈ پر چل رہا ہے۔ پاکستان میں 2026 میں بھی یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک تلخ اور ہولناک حقیقت ہے، جہاں آپ کا ایک نامعلوم سم کارڈ ایک خاموش ہتھیار کی طرح آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی PTA کے سخت ترین قوانین اور بایو میٹرک تصدیق کے دعووں کے باوجود گلی محلوں میں بیٹھے فرنٹ لائن ری سیلرز اور سلیکون کے فرضی انگوٹھوں کی مدد سے جعلی رجسٹریشن کا ایک پورا نیٹ ورک فعال ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ گروہ آپ کا بایو میٹرک ڈیٹا کیسے حاصل کرتے ہیں اور نظام کی وہ کون سی نادیدہ کمزوریاں ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر یہ پورا گورکھ دھندا ابھی تک چل رہا ہے۔ جب آپ کسی غیر معتبر ریٹیلر کے پاس کوئی بھی نئی سم خریدنے یا بایو میٹرک تصدیق کے لیے جاتے ہیں تو اکثر وہ آپ کو یہ کہہ کر دوبارہ انگوٹھا لگانے کا کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوا۔ آپ بغیر سوچے سمجھے دوبارہ انگوٹھا لگا دیتے ہیں، لیکن اسی ایک غلطی کا فائدہ اٹھا کر دوسرا انگوٹھا ایک نئی اور بالکل الگ سم کارڈ پر رجسٹرڈ کر لیتے ہیں، جو بعد میں ڈارک ویب پر یا مالیاتی فراڈ کرنے والے مجرموں کو فروخت کرتی جاتی ہیں۔ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سائبر مجرموں نے بایو میٹرک ٹیکنالوجی کو دھوکہ دینے کے لیے جدید سلیکون انگوٹھے بنانا بھی شروع کر دی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ سیکیورٹی رپورٹس کے مطابق صارفین کی نجی معلومات ٹیلی کام ایجنٹس کے ذریعے چوری کر کے اگلی منزل تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم اور پریشان کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ جب بھی ایسے غیر قانونی سم کارڈ سے کوئی مالیاتی فراڈ یا سنگین جرم سرزد ہوتا ہے تو قانون سب سے پہلے اس شخص کو پکڑتی ہے جس کے نام پر وہ سم رجسٹرڈ ہوتی ہے، کیونکہ سسٹم کی نظر میں آپ ہی اس نمبر کے مالک ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 668 پر اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر بھیج کر آپ مکمل طور پر محفوظ ہو گئے تو ذرا ٹھہریے، کیونکہ اگلی حقیقت آپ کو حیران کر دے گی۔ PTA کا 668 SMS سسٹم آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کے نام پر کتنی سمز موجود ہیں، لیکن یہ ان کے فون نمبر ظاہر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ایک عام شہری یہ جان ہی نہیں پاتا کہ کون سا مخصوص نمبر واقعی اس کے استعمال میں ہے اور کون سا جعلی طریقے سے جاری کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس خطرناک جال سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ انتہائی اہم عملی اقدامات فوری طور پر کرنے ضروری ہیں۔ جب بھی بایو میٹرک تصدیق کروائیں تو ریٹیلر کی اسکرین پر غور سے دیکھیں کہ وہاں کتنے سم کارڈز پروسیس ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی شناختی کارڈ گم ہو جائے تو فوری طور پر اس کی FIR بھی درج کروائیں۔ اگر آپ کو اپنے نام پر اضافی سم کا شک ہو تو محض 668 پر بھروسہ کرنے کی بجائے متعلقہ کمپنی کے آفیشیل فرینچائز پر اپنے اصل قومی شناختی کارڈ کے ساتھ جائیں اور اپنے نام پر رجسٹرڈ تمام فائل نمبرز کی تفصیلات حاصل کر کے فوری طور پر بلاک کروائیں۔ اگر آپ کے پاس رقم اور وقت محدود ہو تو کیا آپ ٹیلی کام کمپنیوں اور اداروں سے یہ تقاضا کریں گے کہ یہ وہ پہلے سے موجود بایو میٹرک نظام کی کمزوریوں کو دور کر کے اس سسٹم کو قابل اعتماد بنائیں، یا پھر آپ ہر تھوڑی دیر سے بعد خود فرینچائز کے چکر لگا کر سیکیورٹی کی ذمہ داری اپنے سر لیں گے؟ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔